لیکن مرد کے لیے اسلام میں صرف اگر انگوٹھی پہننا ہے تو 4.5 گرام کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ اب 4.5 گرام میں آپ ایک انگوٹھی بنائے، 4 انگوٹھی بنائے، 100 انگوٹھی بنائے، لیکن 1-2 سے زیادہ رنگ نہیں بنتی۔ 4.5 گرام کتنا رہتا ہے؟ اور جو انگوٹھی کے اوپر جو نگ ہے، جو پتھر ہے، وہ پتھر کی مقدار نہیں ہے، وہ پتھر چاہے آپ 1 کلو کا لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے اندر سونا آدمی نہیں پہن سکتا، حرام نہ جائے۔ جس طرح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اسی طرح مسلمان کو اسلام کے اندر سونا پہننا بھی حرام ہے۔ اگر چاندی کی رنگ پہنے گا مسلمان تو صرف 4.5 گرام۔ اب 4.5 گرام میں آپ ایک انگوٹھی بنا لیں، 50 انگوٹھی بنا لیں، لیکن صرف 4.5 گرام کی صرف ایک انگوٹھی، بس اتنا ہی پہنے گا۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، وہ نئے صحابی تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، نئے ایمان لائے، تو ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو وہ آئے حضور سے سلام کیا۔ اب حضور نے جیسے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا نا، تو فوراً حضور نے ہاتھ کو کھینچ لیا، حضور نے ہاتھ بھی کھینچ لیا اور چہرہ پھیر لیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی؟ تو حضور نے یہ جملے آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں، تو حضور نے فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے نا، یہ انگوٹھی نہیں ہے بلکہ یہ آگ کا انگارہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب آدمی کا یہ دل کرتا ہے کہ وہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو نیا مسلمان ہوا۔ تو اس نے اپنی انگوٹھی نکالی اور پھینک دی۔ جب اس نے پھینک دی تو حضور نے جب سلام کیا، مصافحہ کیا، اس کے بعد وہ آدمی جانے لگا، وہ صحابی جانے لگے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے جو انگوٹھی پھینک دی، آپ جا رہے ہیں نا، اپنی انگوٹھی کو لے کے چلے جائیں، اپنی بیوی کو دے دیں، بھائی عورت کے لیے تو حلال ہے نا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس انگوٹھی کو حضور نے پھینک دیا ہے میں اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے وہی انگوٹھی کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ بعد میں اس انگوٹھی کو جو ہے بیت المال میں جمع کر دیا گیا۔ یعنی حضور نے مصافحہ نہیں کیا، حضور نے سلام نہیں کیا، حضور نے، یہ کوئی ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طرح نسائی شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کا راوی ہیں، فرمایا کہ ایک آدمی حضور سے ملاقات کے لیے آئے، نجران سے ایک آدمی، ایک غلام حضور سے ملاقات کے لیے آئے۔ جیسے حضور سے ملاقات کے لیے آئے تو حضور نے ان کے ہاتھوں میں دیکھ لیا کہ سونے کی انگوٹھی تھی، تو حضور نے فرمایا میں تجھ سے کیسے ملاقات کروں، میں تجھ سے کیسے مصافحہ کروں، حالانکہ تو نے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ وہ دیکھا تو سمجھ میں نہیں آیا، تو حضور میرے ہاتھ میں تو آگ کا انگارہ نہیں ہے۔ تو حضور نے انگلی کی طرف اور انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے کہ جو تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ آج کل تو رسم ہوتی نا، رسم جب ہوتی ہے تو سونے کی انگوٹھی پیش کرتے ہیں، تو جس رسم کی ابتدا اور جس شادی کی شروعات اس چیز سے ہوئی ہے جو اسلام میں حرام ہے، تو اس شادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے اتر سکتی ہے؟ یہ شادی کی شروعات جو ہے رسم سے شروعات ہوتی ہے نا بھائی، رسم سے شروعات ہوتی ہے، تو رسم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے بعد شروع ہوئی ہے؟ نہیں، جب رسم ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو شادی کے 6 مہینے کے بعد کیوں طلاق نہیں ہوگی؟ تو شادی پر بھی، رسم پر بھی اسلام میں مسلمانوں کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں، عورت چاہے کتنا پہنے، مرد کے لیے سونا حرام ہے، چاہے شادی ہو چاہے کچھ بھی ہو۔ بہت سارے بچے میں نے ایسے دیکھے کہ بچہ ہے، اس کے پاؤں میں جو ہے وہ چاندی کی جو کڑا پہنا ہوا ہے، چاندی کے پازاب پہنا ہوئے، ہاتھوں میں بھی چاندی کے کڑے پہنا ہوئے، چھوٹا بچہ۔ پوچھے تو کیا ان کی نانی اور دادی منت مانگی تھی جب ہمارا بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو چاندی کے وہ پہنائیں گے؟ نہیں پہنا سکتے آپ، یہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ دین ہے، یہ کسی انسان کا، یہ حضور کا بھی دین نہیں ہے، یہ حضور نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے ہم تک اس دین کو پہنچایا ہے، یہ کسی انسان کا اسلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو دین ہے، اسلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ تو حضور نے اب یہ جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، حضور نے بھی اپنی طرف سے نہیں، وما ينطق عن الهوى، جب نبی کوئی الفاظ بولتے ہیں تو اس نبی کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جملے ہوتے ہیں، نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ تو شادی میں بھی لڑکا ہے چاہے کوئی بھی ہو، سونے کی انگوٹھی کچھ بھی چیز نہیں پہن سکتے۔ بچہ چھوٹا ہوا تو چاندی کی پازاب وغیرہ، پازیب جو ہوتی ہیں چاندی کے کڑے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو یوں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے ہاتھ میں کڑا تھا، کڑا۔ اب وہ جو کڑا سونے کا لگا ہوا، چاندی کا لگاؤ، پیتل کا لگاؤ، لوہے کا لگاؤ، کوئی بھی لگاؤ، اس کے ہاتھ میں کڑا تھا۔ تو حضور نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اشارہ کر کے کہا کہ افسوس ہو تجھ پر افسوس ہو، تو نے کیا کیا؟ تو کہا حضور میں نے ایسا کیا کر دیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کڑا ہے، یہ کس لیے ہے؟ تو اس نے فرمایا
اس نے کہا کہ حضور ایک آدمی نے جو ہے نا مجھے دم کر کے دیا ہے، اب بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں وہ کڑا پہنتے ہیں دم کر کے دیا ہے، اور بھائی کس نے بھی دم کر کے دیا ہو، جس آدمی نے دم کر کے دیا ہے اس نے زندگی میں کبھی مسلم شریف کو کھول کے بھی نہیں دیکھا، مسند احمد کو کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا، تو یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ افسوس ہو تجھ پر، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ اس میں تو فلاں آدمی نے دم کر کے دیا ہے اور میں بیمار ہوں، میں اس بیماری کی وجہ سے اس کو پہنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس سے تیری بیماری بڑھ تو سکتی ہے لیکن اس سے تیری بیماری کم نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں، حضور نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اس سے تیری بیماری بڑھ تو سکتی ہے لیکن اس کڑے سے تیری بیماری کمی نہیں ہو سکتی۔ اور آگے جملے سنو آپ، حضور نے فرمایا اگر تو اس کڑے کے ساتھ مر گیا، تیرے ہاتھ میں یہ کڑا ہے اور اس کڑے کے ساتھ مر گیا تو خدا کی قسم، یہ حضور کے جملے ہیں، حضور نے فرمایا خدا کی قسم تو کبھی بھی کامیاب والے لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو جنت میں جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو اس کڑے کے ساتھ مر گیا، آدمی ہے اس کڑے کے ساتھ مر گیا تو خدا کی قسم، مسند احمد کی روایت ہے کہ تو کبھی بھی کامیاب والے لوگوں میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنی عجیب بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں سے بہت سارے لوگ ہیں کڑا پہنا ہوا ہے، کئی بولے تو وہ ہماری نانی دادی کی منت تھی کڑا پہننا، بول کے اتارنا نہیں کبھی، نہیں تو نوجوان تو پہن کے رکھتے، اس کو بولے تو نہیں اتارتا، انہیں غصہ ہو جاتا، کئی کو وہ گرل فرینڈ کی نشانی ہے، کہتے یہ گرل فرینڈ کی نشانی ہے، اللہ بچائے ایسے معاشرے میں۔ تو اسی طرح اب انگوٹھی میں نگ بھی لگاتے، پتھر لگاتے، تو پتھر کی کوئی مقدار نہیں ہے، پتھر چاہے آدمی جتنا بھی لگائے، بس انگوٹھی کی جو چاندی ہے، آدمی چاندی کی انگوٹھی 4.5 گرام کی پہن سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں پہن سکتا۔ اب وہ 4.5 گرام میں آپ 1 بنا لے، 2 بنا لے، 6 بنا لے، آپ کچھ بھی بنا لے۔ اسی طرح لوہا، پیتل، تانبا، سونا، یہ مرد مسلمان استعمال نہیں کر سکتا۔ لوہے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے آپ، تانبے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، پیتل کی نہیں پہن سکتے، سونے کی نہیں پہن سکتے آپ۔ اب یہ سوچتا آدمی سونے کی نہیں پہن سکتے، تانبے کی پہن لوں۔ اسی طرح چھلا بھی نہیں پہن سکتا، چھلے وغیرہ چھوٹے، اور جو ایک کالا کلر کا چھلا ہوتا ہے، بہت سارے چھلے ہوتے ہیں، تو اس کے نام پہ بھی بہت سارے پہنتے ہیں، میرے فرینڈ نے دیا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، تو کچھ بھی نہیں پہن سکتے آپ صرف دیکھو اسلام جو ہے نا، اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ اسلام میں اتنی پابندیاں کیوں ہیں، یہ بھی نہیں پہننا، وہ بھی نہیں پہننا، یہ اس لیے ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں نا، یہ زیور ہے، زیور، اور زیور جو ہے نا وہ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد کے ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے، مرد آدمی بہادر ہونا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کو آدمی پہنے گا، سونا پہنے گا، چاندی پہنے گا اور گلے میں لٹکائے گا، یہاں لٹکائے گا، تو اس کے اندر سے جو مردانگی کی طاقت قوت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ چند دن کے بعد وہ بھی یہ سوچے کہ میں بھی عورت ہوں۔ اب آج کیا ہو رہا ہے، آج کل نا جب شادی ہو رہی نا، پہلے یہ سنائی میں آتا تھا اس کی شادی ہوئی، انہیں اپنے جورو کو مار رہا، اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوتا، شادی ہو گئی، جورو اپنے آدمی کو مار رہی، ہوتا نہیں ہوتا، انہیں خاموش بیٹھتا کونے میں جا کر جورو اس کو مارتی، کہیں کو انہیں ساری زندگی سے چھچورے کام کرانا، وہ چھچورے کام کرنے کی وجہ سے اس کے جو مردانگی کی قوت ہے، طاقت ہے، وہ ختم ہو جائے گی، ختم ہو گئی وہ۔ اب جب وہ ختم ہو گئی تو کیا کرتا، وہ نہ عورتوں سے بھی مار کھاتا، انہیں سب سے مار کھاتا۔ تو یہ عورتوں کے لیے ہے، اور زیور سب عورتوں کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سونا، تانبا، پیتل، لوہا، ان سب چیزوں کو، ربر وبر جو بھی کچھ ہے، چھلے پلے جو بھی کچھ ہے، یہ مرد کے لیے بالکل جائز نہیں، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ جس طرح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح یہ بھی جو ہے کھانا حرام ہے۔